والذی قیل فی شانہ لولا ما خلقت الافلاک وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمۃ اللہ علی احبابہم وصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم والمنین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم الصلوات. دعائیں پروردگار عالم بانیان کی یہ صفحہ عذاب مبارکہ مقدس میں قبول و قبول فرمائے. آپ تمام حضرات کا 18 جیٹ کے سلسلے میں یہاں تشریف لانا، آپ کی ایک ایک سانس ایک ایک قدم پاک سجدہ کے نالین کے صدقے میں عظیم عبادت شمار فرمائے. پروردگار سخی حسین ابن علی کے آخری سجدے کے واسطے آپ کے پورے گاؤں پہ رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. جتنے ہمارے بزرگ ہیں مالک ان کا سایہ قائم و دائم رکھے. ہمارے جتنے نوجوان ہیں علی اکبر کی جوتی کے صدقے میں اللہ کی زندگیاں دراز فرمائے. جتنی میری بہنیں پردے میں تشریف فرمائے ہیں پروردگار اس پر و شوق دور میں ان کی عزتیں اور چادریں محفوظ فرمائیں. خصوصی طور پر اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. ظاہر ہے لائٹ نہیں ہے، گرمی ہے، تو اس لحاظ سے مجلس مشکل ہے، لیکن پھر بھی آپ حضرات ذوق و شوق میں عشق حسین میں تشریف لائیں. آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. چلے اتنا کافی ہے. چلو بند کر دے اچھا ایک تابلہ رہنے دیں، ایک بند ٹھیک ہے. محمد بلند الصلوات. اجازت دینا باقی. ماشاءاللہ. میرے محترم سامعین، اس دور میں جو سب سے تیز چیز ہے، جو اتنی تیز ہے کہ اس نے انسانی زندگی کو بھی تیز کر دیا، وہ چیز یہ ہے. پہلے زمانے میں اگر کوئی بابا جی مومن فوت ہو جاتا تو پیغام دیتے دیتے ہماری زبان میں سنیاں دیتے دیتے بھائی 2 دن گزر جاتے. اب اس نے اتنا تیز کیا ہے انسانی زندگی کو کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا بندہ آپ کی ایک کلک کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. یہ تیزی، آپ بڑا اچھا سننے والے لوگ ہیں، یہ تیزی دنیا سے نکل کر دین میں اس طرح داخل ہوئی کہ اب لوگ ہمیں فون کر کے کہتے ہیں جی مولوی صاحب کیا قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی ہے کہ آیت ایک ہو دین پورا ہو؟ کہ میں بڑی مہربانی کرا، میں اس تیز دور میں فاسٹ دور میں دین سمجھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں 10 سال قوم جا کے پڑھوں، 15 سال نجف جا کے پڑھوں. اگر میں شیعہ ہوں، اگر میں سنی ہوں تو میں مصر جاؤں، میں بغداد جاؤں. اگر میں اہل حدیث ہوں تو میں سعودی عرب جاؤں اور جا کے 20 سال لگا کے میں دین حاصل کروں. سوری، اب چونکہ تیز دور ہے، سم کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں. کیا اس دور کے مطابق کوئی قرآن میں ایسی ایک آیت ہے کہ آیت ایک ہو، دین مکمل ہو، اس سے کچھ بھی نہ چھوٹے؟ یقیناً اللہ کی آواز آئے گی لیغا مجتبائی حلال ذاتوں کو بتا دے، فکر نہ کرو، جس نے موبائل بنایا ہے نا اسے میں نے بنایا ہے. جس نے موبائل بنایا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے. بڑے بہترین معیار پہ چلتے ہیں. اتنی ہم ذاکروں کی اوقات نہیں ہوتی جتنی آپ دعائیں فرماتے ہیں. اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. تو کہا کہ فکر نہیں کرنی، جس نے موبائل بنایا ہے اس صدقے جامع اس تیز ترار بندے کو میں نے بنایا. مجھے پتا ہے
कल को लोग बड़े बड़े तेज आएंगे, बड़ी बड़ी फास्ट तबीयत के लोग होंगे और वो आके पूछेंगे जी मौलवी साहब क्या अल्लाह के कुरान में जदीद दौर के मुताबिक जो है, कुरान तो क़यामत तक के लिए हिदायत की किताब है और कोई किताब तो आनी नहीं, तो क्या बेटा आपको भी समझ आ रही है बात की? छोटे बच्चों ये बड़े हैं, ये सवाब के लिए आते हैं, मजलिसें तो आपके लिए होती हैं जो कि आप हमारा कल हैं, अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज़ फरमाए, इनको सब कुछ पता है। तो क्या कुरान में कोई ऐसी एक आयत है भाई कि आयत एक हो दीन मुकम्मल हो? अल्लाह की आवाज़ है हाँ, सूरह हशर सूरह नंबर 59 आयत का निशान 7, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया मुगल चक के हलाल दादों को माइक पे मुंह रख के 18 जेठ को बता दे, पूरा दीन ये है, मोहम्मद जो दे उसे ले लो। बिस्मिल्लाह करो, बादशाह आपको सलामत रखे। क्या कमाल का मजमा है जी मुगल चक का, सबके हाय अल्लाह इस पूरे पिंड पे रहम कर बरकत को अच्छा सुनने वाले साउंड भी भाई बेहतरीन चल रहा है बेटा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मालिक आपको सलामत रखे। शिया होते ही वो है, काले कपड़े वाला होता ही वो है, मातम करने वाला होता ही वो है जो कुरान को बोलता है, क्योंकि हमारा मौला वो है जिसने नौके नेज़ा पे कुरान की तिलावत की है। मेरे मोहतरम साहब ने कहा कि फ़कत दीन ये है, मेरा नबी जो दे उसे ले लो, मेरा मुस्तफ़ा जिससे रोके उससे बस, जस्ट ओनली यही। परवरदिगार मैं मुगल चक का मुश्तरका नौकर हूँ, मैं इनकी नुमाइंदगी में यहाँ खड़ा हूँ इनकी इजाज़त के साथ। मैंने पूछा मुकम्मल दीन क्या है? तूने कहा मुस्तफ़ा जो दे उसे दे लो। परवरदिगार गुस्ताखी माफ, ये जो मातम करने वाले लोग हैं ना, ये तो मातम और नोहा करते हैं इसके हुसैन में, ये कोई दीवाने लोग नहीं हैं, ये बड़े अक्लमंद लोग हैं, ये तो बहुत सारी महफिलें सुन के बहुत सारा दीन और इल्म और मार्फत अपने सीने में रखते हैं। इनके तो बच्चों को भी पता है कि एक ग्राउंड था, एक स्टेडियम था, एक मैदान था जिसमें 1.25 लाख सहाबा थे, फलानों का मेंबर था, एक बड़े सैयद ने छोटे सैयद का बाजू बुलंद करके कहा था जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और उस दिन तुमने कहा था कुरान में अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि आज हमने दीन मुकम्मल किया। दीन तो उस दिन पूरा हुआ था, मुश्तबाई गर्मी पड़ी है लेकिन मैंने बादल बनाया हुआ है, अब तो मौसम भी ठंडा हो गया, अकल मारी गई है, यही तो कह रहा हूँ मोहम्मद जो दे उसे ले लो। बादशाह आपको सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे, सबके नाम भाई अल्लाह आपकी जवानियां सलामत रखे। सही बोला, मैं फिर कहता हूँ, मैं आपका नौकर में फिर कहता हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे, मालिक का ज़माना आपको शादाबाद रखे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा नबी जो दे उसे, मेरा नबी जिससे रोके उसे। मेरे मोहतरम सामीन, आप जानते हैं कि मजलिस का मकसद ये है, और हमारा अगरचे गर्मी हो सर्दी हो कोई भी मौसम हो, हमारा जो मेन दरवाज़ा होता है वो खुला रहता है। आपको पता है कैसे भी हालात हो, खुदा न खासा लड़ाई भी हो जाए, मजलिस पाक का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह यह है कि हमें पाक मौला सजाद जो वारिस अज़ादारी है, उन्होंने हमें हुक्म दिया है, बारगाह हो, मस्जिद हो, पंडाल हो या खेत हो, जहां मेरे बाबा की मजलिस हो, दरवाजा खुला रखो। क्यों? हो सकता है कोई लांटी बन के आए और बन के चला जाए। ये हिदायत का मरकज है ना, इसलिए दरवाजा खुला रहता है। इसलिए मैं मिसाल देने का मेरा मकसद ये था कि मैं एक रिवायत पेश करने लगा हूँ, बड़ी इज्जत से, बड़ी तमीज़ से, बड़ी तहजीब से। आपने हौसले के साथ उस रिवायत को सुनना है, क्योंकि ये सबके लिए है, सिर्फ शिया के लिए मजलिस नहीं है, हुसैन सबका है। इसलिए आज भी एक मरतबा मेरे साथ मिलकर जरा कुरान पढ़िए, मेरा मोहम्मद जो दे उसे अल्लाह आपको सलामत रखे। आज भी हमारे अहले सुन्नत और अहले हदीस भाई जब जुमे के खुतबे में हजरत उमर का ईमान बिन तौहीद पढ़ते हैं तो वो ये वाक़या पढ़ते हैं। कौन सा? वो कहते हैं कि जब भी हजरत उमर मक्का में काबा की ज़ियारत के लिए जाते तो वहाँ एक हजर अस्वद है जिसे चूमा जाता है। मैं चूम के आया हूँ, अल्लाह आपको भी ले जाए आमीन। राशि जाना था, मैंने दूर से चूमा था, तो उस पत्थर को चूमने से पहले अहले सुन्नत और अहले हदीस उलमाए किराम, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं जो बात कहूँगा जिम्मेदारी से कहूँगा, इज्जत और तमीज़ से कहूँगा। वो कहते हैं कि चूमने से पहले हजरत उमर कहते थे कि ए पत्थर
میں جانتا ہوں, آئی نو کہ تو ایک پتھر ہے, نہ تو فائدہ کر سکتا ہے نہ تو نقصان کر. میں عمر تجھے اس لیے چومتا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حسین کا نانا تجھے چوما کرتے تھے. ابو مجمع ہے, واہ جی واہ مولوی صاحب اگلی بات بھی تو بتانا کہ حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے. غازی کا بات بابا آگے بڑھا, حضرت عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ماذا قلت یا ابن خطاب, اے عمر یہ کیا کہہ رہا ہے, اگر یہ فضول ہوتا محمد اسے چومتے کیوں تھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ بھائی, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بسم اللہ شادی, اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. بھائی نوجوان بھائیوں, مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر یہ فضول ہوتا چھٹکے جانا تو رسول چومتے کیوں, کیونکہ رسول جو کرے وہ تو دین ہے. اور نعوذ باللہ کوئی حرکت بھی, کوئی نعوذ باللہ نقل کفر مانے کوئی حرکت بھی فضول نہیں ہوتی. اگر یہ فضول ہوتا سرکار اسے کبھی بوسا. اور اے عمر یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ نہ یہ فائدہ کر سکتا ہے نہ یہ نقصان کر سکتا ہے, ایسی بات نہیں. یہ پتھر فائدہ بھی کرتا ہے نقصان بھی کرتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یا علی وہ کیسے, آپ کو پتا نا 70 جگہ پہ حضرت عمر نے کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا. ان میں سے ایک جملہ یہ ہے یا علی کیا فائدہ کرتا ہے, کیا کہنے آپ کی توجہ کہ میں صدقے جاؤں, آپ اتنا اچھا توجہ سنتے ہیں. یا علی فائدہ کیا کرتا ہے نقصان کیا کرتا ہے. تو علی فرماتے ہیں اے عمر میں علی نے اپنے پاک کانوں سے رسول کی پاک زبان سے سنا تھا. میں نے لفظ کہنا ہے رومال رکھ کے, اس کے اندر نکلتا کیا ہے کہ آپ خود سمجھیں گے, کیونکہ شیعہ ہے, شیعہ ماؤں کے بیٹے بیٹھے ہیں, آپ سمجھ جائیں گے. اے عمر رسول کہہ رہے تھے یہ کالا پتھر, حجر اسود کا مطلب ہے کالا پتھر, قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے گواہی دے گا کہ اس نے مجھے ایمان کی حالت میں چوما تھا, یہ آج مومن بھی ہے جنتی بھی ہے. اس نے مجھے شک کی حالت میں چوما تھا, یہ منافق بھی ہے جہنمی بھی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہر ہر علی حیدری مولا مولا آپ کو اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے. ماتمی بھائی آباد رہیں. جیو جیو جیو. میں اب آپ کے سامنے اسی قرآن کی آیت کو پھر دہراتا ہوں اور تھوڑا سا قرآن آپ کے منہ سے بھی سنوں گا, کیونکہ آپ کو پتا سننا بھی ثواب پڑھنا بھی ثواب, لیکن جو قرآن پہ بول پڑے اس کو ڈبل ثواب ہوتا ہے. اس لیے ڈبل ثواب کے لیے ایک تو میں آپ کے منہ سے دوبارہ قرآن سنوں گا اور دوسرا ایک نعت کا ٹکڑا پڑھوں گا. پہلے ذرا میں قرآن سنوں جی. میرا محمد جو دے اسے اللہ کو سلامت رکھے. ایک نعت کا ٹکڑا ہے جس پہ میں نے قصیدہ پڑھنا ہے اسی آیت کی تفسیر میں. کتاب اور عالم دین کا نام لے کے کتاب بھی بتاؤں گا, عالم دین بھی بتاؤں گا, توجہ رکھیے گا. پہلے وہ ذرا نعت سن لیجیے. نعت کیا ہے؟ وہ نعت اس طرح ہے کہ میرے گھر بھی ہو جائے چراغا یار. آپ سب کو آتی ہے چراغا یار سے بنتا. یہ جو نعت ہے یہ سب سے پہلے کس نے پڑھی تھی یہ میں آپ کو بتاؤں. یہ نعت سب سے پہلے کس ذات نے پڑھی ہے. پہلے میں آپ پہ سوال کروں گا, آپ اپنے پتر کو نوکر کو جواب دیں. مجھے یہ بتائیے کہ مجلس پاک شروع ہونے سے پہلے ایک شیعہ نوجوان ماتمی سید یا مولوی صاحب ممبر پہ آتے ہیں, ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے, وہ آ کے کھولتے ہیں اور کچھ عربی میں پڑھتے ہیں. وہ کوئی جی بعد آپ کو سلامت رکھے. حدیث کے ساتھ, حدیث کا مطلب بات, کسا کا مطلب چادر, یعنی کوئی چادر والی بات تھی جس کا تذکرہ آپ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں گے کہ اس حدیث کسا کا آغاز کس نام سے ہوتا ہے؟ بادشاہ یہ کون ہے؟ جناب جابر. یہ نبی ہے, امام ہے, صحابی ہے نا. اچھا اب دیکھیے حدیث کے ساتھ پڑھی گئی, شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ بنت رسول اللہ, یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد کاتب کے ساتھ مولا حسین آئے, مولا حسن آئے, پاک علی آئے, پاک سیدہ آئی, پھر رسول اللہ نے سب کو اکٹھا کیا. انما اللہ, یہ آپ کے بچوں کو قصیدہ آتا ہے اور آنا چاہیے. یہ قصیدہ پڑھنا سننا حلال زندگی کی علامت ہے. میں نے بس ہاتھ جوڑ کے فیصلہ لینا ہے. جھولی آپ کہیں وہ اٹھانے کو تیار ہو, ہاتھ جوڑنا کہیں وہ اٹھانے کو تیار, میں آپ کا نوکر ہوں. ہاتھ جوڑ کے فیصلہ کرنا ہے آپ نے. حدیث کے ساتھ کے بعد ذاکر آتا ہے, وہ آ کے توحید پڑھتا ہے, عدل پڑھتا ہے, نبوت پڑھتا ہے, امامت پڑھتا ہے, قیامت پڑھتا ہے, ولایت پڑھتا ہے, فضائل پڑھتا ہے, مولا کا فرمان پڑھتا ہے, ماتم کی عزت بتاتا ہے, نماز کی اہمیت بتاتا ہے, علی ولی اللہ کی پاور بتاتا ہے. اس کے بعد وہ مسائل پڑھتا ہے, آپ روتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے ساتھ کے بعد پوری کی پوری شیعت, پورا شیعہ مذہب حدیث کے ساتھ کے بعد مائک پہ منہ رکھ کے بیان ہوتا ہے. میں پھر جملہ کو دوہرا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے حدیث کے ساتھ کے بعد پوری
पूरी शिद्दत तौहीद हो, नबुव्वत हो, इमामत हो या विलायत हो, मातम हो या जंजीर हो, फजाइल हो या मसाइब हो, पूरा मजहब, मैं आवाज उठाऊंगा आपका, पूरा मजहब जाफरी, पूरा मजहब जाफरी बयान होता है हदीसे किसा के बाद, और हदीसे किसा शुरू होती है सहाबी के नाम से। इसका मतलब कुत्ता है वो मौलवी जो कहता है शिया सहाबा को नहीं मानता। मौला आपको सलामत रखे। जियो जियो। चलो ये बेचा होगा जरा फिर। अरे वलीउल्लाह नारे जियो भाई जियो। आगे भी ना ठीक है, इतना काफी है। मौला आपको सलामत रखे। इसका मतलब है हमारी पूरी मजहब, पूरी इज़्ज़तदारी सहाबी के नाम से शुरू है। बेशक बेशक। कि आप किताब सुन लीजिए, इसके बाद आपको मुझे बताएंगे 15 मिनट सुनना है, आधा घंटा सुनना है, जितना आप कहेंगे मैं नौकरी पे जाऊंगा। पढ़ी जाओ। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, ये सहाबी है। किताब का नाम मदारिजुन नबुव्वा, लिखने वाले शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। वो लिखते हैं कि हर रोज जनाब जाबिर सरकार की बारगाह में आते, कुरान सुनता, हदीस सुनता और उस चेहरे को देखता रहता है। माशाअल्लाह। उसे देख के अल्लाह याद आता है। एक बार सरकार दो आलम ने यूं नजरें हटाई और कहा, जाबिर ऐसा लगता है जैसे तू कुछ मांगना चाहता है। वाह वाह। अगला फिक्रा जरूर बोलिएगा। कहा सरकार, हाँ। फरमाया फिर झिझक कैसी, जो चाहे मांग, मैं अली का भी मौला हूँ। कहा बादशाह जी, आप दिल की बात जानने वाली बात है। आपके कान अल्लाह के कान, आपकी जुबान अल्लाह की जुबान, तो आपकी जुबान से बोलता नमाज जानते कि मिसदाक है। बादशाह जी, जो आपने समझा बिल्कुल सही है, सच्चों के सच्चे हैं बादशाह। बाकी मांगना चाहूँ। कहा क्या मांगना है? कहा बादशाह जी, कोई दुनिया का लालच नहीं, कोई माल कपड़े पैसे नहीं। कहा क्या चाहता है? कहा बादशाह जी, एक कोई ख्वाहिश है। क्या? मेरे घर भी हो जाए। चला आप जिए भाई, आप आपका पूरा पिंड जिए जी, बड़ा अच्छा सुनने वाले लोग हैं। तो यही चाहता हूँ कि सरकार की पाकीज़ा जूती मेरे सहन में आ जाए। बादशाह जी, वो थोड़ा कभी टाइम कटो तो आज पी लो। पर मैं जाकर अभी काफ़ी बिजी हूँ, हाँ यहाँ तो कर रही है। अभी मैंने सहाबा को ये भी बताना है टिक्के लड़ा कैसे जाता है, अहकाम खुम्स क्या है, ज़कात क्या है, कैसे अहकाम सारे बताने हैं। तो जैसे टाइम मिलता है मैं मुस्तफा तेरे घर आऊँ। काफ़ी वक्त गुजरा, एक खुतबा जनाब जाबर ने मोगल चक वालों मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज़ हाजत पढ़ी, आंखें बरसी। याद रखिए, जब आंख बरसती है तो दुआ कबूल होती है। वाह वाह जियो। मैं सिर्फ शिया जाकिर नहीं हूँ, मैं चंद साल 10-12 साल मैंने फिका जाफरी को बड़े गौर से पढ़ा है। जितने जोगा मैं हूँ, जितना मेरा ज़हन था, मैंने उसे कैद करने की कोशिश की है। मैं एज ए फिका जाफरी का तालिब इल्म माइक पे मुंह रख के जनाब को बता रहा हूँ, हर किस्म के रोने से नमाज बातिल हो जाती है। फिर सुनिए, हर किस्म के रोने से नमाज बातिल हो जाती है। 2 किस्म के रोने ऐसे हैं जिनसे नमाज अर्श के पार चली जाती है। एक खौफ खुदा है, एक गम हुसैन है। ये 2 रोने ऐसे हैं भाई, थोड़ा गले आवाज हो थोड़ी सी। ये 2 रोने ऐसे हैं जिनसे नमाज असल नमाज हो जाती है। एक अल्लाह के डर से रोना, एक मौला की हुसैन की मोहब्बत है। आंखें जब बरसती हैं तो नमाज कबूल और दुआ भी कबूल। आंखें बरसी जनाब जाबर की, मालिक मैं यही चाहता हूँ ना कि तेरा पाक हबीब मेरे बेटे में आ जाए। माड़ा मस्कीन आदमी हूँ, तू उसके मिजाज को समझता है। वो है सच्चों का सच्चा, झूठ उसके करीब से कभी गुजरा तक नहीं। वो जो फरमाता है बात सही है, मेहरबानी फरमा कोई ऐसा फिक्रा अता कर कि मैं वो फिक्रा जाके पाक सैयद की बारगाह में कहूँ और पाक सैयद कहे जा आज ही मैं तेरे घर आऊंगा। आंखें बरसी, दुआ कबूल हुई। जनाब जाबर ने मुसल्ले को तय लगाई, मुसल्ला ठप के रखा, भागता वो मस्जिद नबी में आए, सरकार के कदम चूमे और हाथ जोड़ के, गुलाम था, गुलामों की तरह हाथ जोड़ के जुमला कहा। अब मैं चेक करता हूँ कि हलाल ज़ादे उस जुमले का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाथ जोड़ के कहता है, या रसूल अल्लाह मेरे घर में आइए ना, आपको उस ज़ात का वास्ता जिसके आने पे आप खड़े हो जाते हैं। मौला आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह जनाब, आपके हाथों को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करा, आपको उस पाक ज़ात का वास्ता, बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, जिस पाक ज़ात के आने पे आप
फरमाया इतना बड़ा वास्ता जाबिर। जनाब सैयदा की इज्जत और उस्मत पे बुलंद सलाम। का जाबिर ये वो वास्ता है ना अल्लाह टालता है ना मुस्तफ़ा टालता है। जा आज ही मुस्तफ़ा तेरे घर आएगा। खुश हो गया। अच्छा ये बताइए थोड़ी थोड़ी रोशनी से आपका नौकर आपको जियो 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 कहा कि आ ही जाओ। अच्छा तो लाजपाल बादशाह अगर आज आप मेरे घर में आएंगे तो मेरा मतलब है फिर मैं कोई लंगर पानी का इंतजाम करूं? फरमाया हाँ कर, आज मुस्तफ़ा तेरे घर आएगा। ये कह के जनाबे जाबिर जैसे अलम पाक है चौथे कदम पे पहुंचे, पाक सैयद ने पीछे आवाज दी बिलाल जी या रसूलल्लाह। फरमाया ऐलान कर दे पूरा पिंड जाबिर के घर जाएगा। मौला आपको सलामत कहता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं मदारिजुन नबुव्वा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी शिया भाई मुझ पर यकीन कर लें, सुन्नी भाई जाके किताब देखें, जुमला ना हो वाकया ना हो जो चोर की सलाह मेरी। अच्छा इतने में जनाब जाबिर घर पहुंचे। वो की कर रही है भाई? कहा खाना बना रही हूं अपने लिए, यहीं छोड़ दे। भाग जाग गए। आज मुझ जैसा हुआ जमीन पे कोई नहीं। कहा जाबिर इतने सालों से मैं तेरी बीवी हूं, जब से शादी हुई है ये खुशी आज तक मैंने पहले नहीं देखी। बात क्या है? कहता चलिए आज मेरे बेड़े में वो आ रहा है जिसकी जुत्ती का सदका दारैन खाता है, तो जहां जिसके कदमों का सदका खाता है। हाय मैं मरा हुसैन के नाम आ रहे हैं। हाँ पाक सैयदों के पाक सैयद मेरे मिस्कीन के घर में। अच्छा एक बात तो बता, घर में कुछ है? वो इशारा कर कहती है एक ही बकरा है बस, ले ला। एक जनाब जाबिर का चेहरा रंग उड़ गया। घर भी तो बड़ा खुश था, दुनिया दाना साहब क्या हुआ? कहा पढ़िए लोग जब मैंने कहा था ना कि बादशाह मेरे घर आए तो सरकार ने कहा था कि पूरा पिंड जाएगा, तो बकरा एक ते पूरा पिंड आंधी गल की भाई। जो बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने जगह खैबर हिफ्स की है वो बोलिएगा। कहा वो बात यह है कि मेरे नबी के साथ कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो नाश्ते में तनहा ऊंट खा जाते हैं कि बकरा एक ते पूरा पिंड बनेगा क्या? मोहरे चक वालों हमने पढ़ा भी है सुना भी है, बुजुर्गों से चेक भी किया है। लोग कहते हैं कि औरत की, मेरी माएँ बहन नाराज ना हो जी, औरत की अकल नाकिस होती है, मर्द की अकल कामिल होती है। ये हमने सुना भी है पढ़ा भी है। खुदा की कसम लाख बंदा इकट्ठा करो इतनी अकल की बात नहीं कर सकता जितनी अकल की बात इस औरत ने औरतों की है। कहती है जाबिर बात क्या है? कहता है पर ये लोग मैं मर्द हूँ, मैं बाहर उठता बैठता हूँ, मैं बड़े पंचायत का बंदा हूँ। जब बंदा दावत करे, रोटी बनाए, लंगर पकाए, रोटी कम पड़ जाए, लंगर थोड़ जाए, बेइज्जती होती है। मुझे इज्जत का खौफ है। कभी जिसकी अम्मा शिया है कि उसी न करे, इसके मुंह पे हाथ रखे थे चुप कर। डर कैसा? वो आया ही इसने बचाने के लिए। बादशाह के हाथों को सलामत रखे। मुजाहरा का बाबा लजपालों का लजपाल सैयद, मैं इस पर लगा दी मौला आपको सलामत रखे। वो तो आया ही इसने बचाने के लिए, तो डर गया। कहता बात तो तेरी सही है बाबा जी मेहरबानी। कहता बात तो ठीक है। अच्छा ऐसा कर ला के खोल के ला। वो बीवी बकरा खोल के लाई, जनाब जाबिर लाया, बिस्मिल्लाह वबिल्लाह वल्लाहु अकबर, उसे तकबीर डाली, खाल उतारी, पीसेस की यानी बोटियां बनाई, उसे ऐसे परात में रखा, धो के कहता है ये ले, और आज आम रूटीन वाली हांडी नहीं बनानी। कहती है आज क्या करना है? जिसे वमा यंतिक के तर्जुमा आता है ना वो बोले। कहती है आज क्या करना है? कहता है डोई हिलाती जा, कुरान पढ़ती जा, क्योंकि आज वो सैयद आ रहा है जिसके तब हिले तो कुरान बनता है। उसने कहा ठीक है। मेरे मोहतरम सामने जैसे ये मासूम बच्चे बैठे हैं, मैंने पहले कहा कि मजलिसें होती हैं बच्चों के लिए। जैसे ये बच्चे बैठे हैं, जनाब जाबिर के दो बेटे थे, एक 10 साल का भाई, एक 5-6 साल का। जैसे बिस्मिल्लाह, जैसे बाप ने भाई बकरा ज़िबा किया, वैसे बड़े भाई ने छत पे लिटा के छोटे भाई को ज़िबा कर दिया। भाई मार से नहीं, बड़े ने भाई मार डाला। अच्छा कुछ देर के बाद माँ को कोई काम था, बेटा भैया आवाज नहीं, आपकी बात है। कुछ देर के बाद माँ को कोई काम था, वो छत पे गई, उसकी जूती की आवाज़ सुन के तो बड़ा अपने आप से कहता है भाई कि मैं तो अपने भाई को मार बैठा और अम्मा गई।
اس نے پریشر میں آ کے چھت سے چھلانگ لگائی، وہ بھی مر گیا۔ یعنی کل کتنے بیٹے تھے؟ اور دونوں کے دونوں کافر کافر شیعہ کافر۔ مولوی صاحب کیوں؟ صحابہ کے گستاخ ہیں۔ ارے ایسا ہے تو لا، میں تو امتی ہوں، میں تو کمی ہوں، یہ سید بھی صحابے کی جوتی چومنا ثواب سمجھتے ہیں، کوئی ایسا ہے تو لا دونوں کی لاشیں اکٹھی کر کے ماں نے بال کھولے، ہائے میں مر گئی، میرے دو ہی تھے، میری دنیا ویران ہو گئی، میری گود اجڑ گئی، میرا تو جہان ختم ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں شیعہ صحابی۔ جابر بھاگتا ہوا آتا، کیا ہوا؟ کا سردار دونوں مر گئے۔ میں خاموش، تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے، میرا مصطفیٰ آ رہا ہے۔ میں سب کے جانا، کوئی ایسا ہے تو لا بھائی، اس صحابی کو جوتی چومنا شیعہ صحاب سمجھتے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ تو دو ہیں، صدقے جانا 2000 بھی ہوں، کوئی بات نہیں، بچہ اگر جانا چاہتا ہے اسے بھیج دیں، 2000 بھی ہوں تو حسین کے نانے کی جوتی، میرا خیال ہے اس گرمی کی وجہ سے لگتا ہے ایک کتاب کھول دیں آپ کو آسانی ہو جائے گی، یہ کھول لیں بسم اللہ۔ چل مالک آپ کو سلامت رکھے۔ کہا یہ تو دو ہیں بھائی، 2000 بھی ہوں سیدوں کے نانے کی جوتی پہ قربان۔ میں بسم اللہ کہہ رہا، بھائی صاحب ذرا جگہ دیجیے، جیسے بیٹھ کر بالا کر لاتا ہوں۔ اچھا ہاں اتنا کافی ہے، یہ اتنا کافی ہے تاکہ ذرا سب کے لیے آسانی ہو جائے۔ ایک باہر سے روشنی نظر آتی ہے نا، ہوا چلتی ہے تو انسان ذرا باہر رہتا ہے، باہر رہتی ہے تو یہ بہتر ہے، اگر یہ ممکن ہے اسے بھی تھوڑا سا کھول لیں۔ میرے محترم سامعین، تب کیا کروں؟ تب دونوں لاشیں اٹھا تو سامنے کمرے میں لے جا، اچھا پھر کب بیڈ پہ ڈال، تو اس کے اوپر کپڑا ڈال، پھر کب باہر سے کنڈی لگا، اچھا کچن میں جا، دوبارہ سے شروع ہو جا، جو طاہرہ کم سمجھ تو سمجھے کیسے حاضر تمام مجمع ہے۔ اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے، کوئی گاؤں نہ دیکھو جی سوائے مظلوم کربلا کے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بیوی ایسے کری، کنڈی گئی، کچن میں گئی، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، جناب جابر نے پوچھا کون؟ کہا جابر بھائی میں بلال ہوں۔ کہا جی بلال بھائی۔ کہا جابر با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، نبیوں کے نبی، رسولوں کے سردار، کائنات کے سید 12 اور 12 کے سید مصطفیٰ تیرے بیڑے میں تشریف لا رہے ہیں، جو پرانے شیعہ ہیں جن کی ماں بھی پاکیزہ شیعہ ہے، ان میں سے ایک شیعہ چپ رہا، گلا کرنا قبر تک میرا حق بنتا ہے۔ میرے چک کے حلال دادو ادادارو 18 جیٹھ والو، اس شان سے زہرا کے بابے نے جابر کے بیڑے میں قدم رکھا کہ میرے نبی کی دائیں انگلی میں اللہ کا حسن تھا۔ بادشاہ کو سلامت رکھے، بسم اللہ کرا، اور میرے مصطفیٰ کی بائیں انگلی میں اللہ کا کرم تھا۔ چھوٹے پتر آپ کو پتہ ہے یہ بڑے بھائی کیوں بولے ہیں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ میرا مطلب یہ تھا دائیں انگلی میں مولا حسن تھے اور بائیں انگلی میں مولا سخی حسین، آپ کو سدا آباد رکھے، مولا حسین تھے۔ دو سجدوں کو لے کر سجدوں کے سید جناب جابر کے بیڑے میں داخل ہوئے کہ پورے بیڑے کو دعوت تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ الہی مجمعین کا مجمع ساتھ تھا، وہ سارے پیچھے پیچھے، جیسے یہ مولا حسین کا گھر بڑا ہے نا، کافی کھلا صحت ہے، جس نے حصہ لیا اس میں اللہ ان کی توفیقات خیر میں لہو فرمائے، اور اگر اس کے بانی معاملین دنیا سے کوئی جا چکا ہے، پروردگار اسے پاک سیدہ کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ ایسے محل کی طرح آپ نے یہ مولا کا دار تیار کیا، اللہ آپ سب کو ہمیشہ قائم فرمائے۔ تو اسی طرح پیارا سا امام درگاہ، جیسے پیارا سا صحت جناب جابر کا دسترخوان لگا، پاک رسول بیٹھے، دائیں طرف مولا حسن، بائیں طرف مولا حسین۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ابھی 5 منٹ بجائے شاید تھکے تو نہیں ہیں؟ صحابہ کرام لمبی کتاب میں بیٹھے، کچھ دیر کے بعد جناب جابر نے وہ جو گوشت تھا مٹن کا بکرے والا ہڈیاں تیار کی، یوں لے کے، اور وہ آ کے سیدھا، آپ کو پتا ہماری مائیں بہنیں ذرا آواز نکالتی ہیں، ہمیں بسم اللہ بسم اللہ، سامنے ہڈی یوں آ چکے، ایک بھائی جا رہے ہیں، وہ کنٹرول کریں گے، آپ میرے کو دیکھیں نہیں چلیں گے بابا جی، وہ جا رہے ہیں پیچھے میرے بابا جی، کوئی بات نہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ابراہیم صلوات، چلیے میرے محترم سامنے توجہ رکھیے گا تاکہ میں حبس بھی جانا ہے، میں زیادہ ٹائم نہ آپ کروں اور جلدی سے سیدھا پیش کروں۔ میرے محترم سامعین، جب ایسا رکھا نا، وہ سے رکھا، غلاموں کی طرح کھڑا ہو گیا، بادشاہ جی بسم اللہ کیجئے،
بسم اللہ ناظر یمین و شمالا میرے مصطفیٰ نے دائیں دیکھا بائیں بادشاہ جی لاجپال سید بادشاہ سالن تو سامنے پڑا ہے کھانا تو سامنے پڑا ہے آپ کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں بسم اللہ کیجیے نا فرمایا پہلے یہ بتا تو کام رہا ہے تجھے یہ ڈر ہے کہ سالن تھوڑا ہے پنڈ زیادہ ہے ختم موکنا چاہے یہ ڈر جس سے پتا ہے نا کوئی انگلی ہلی تھی چاند ٹوٹا تھا وہ نوکر کا ساتھ ہے فرمایا فکر نہ کر ابھی میں محمد یوں کروں گا مک جائے تو میں محمد کیسا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے ابھی میں زہرا کا بابا اپنا لوٹ تحت تیرے سالن میں ڈالوں گا پوری دنیا بھی کھائے یہ ختم ہونے والا یہ تو فکر نہ کر اچھا بادشاہ جی پھر دیر کیسی بسم اللہ کیجیے نا اپنا پاک لعاب سالن سے ملائیے تاکہ اس میں برکت ہو جائے اور آپ جب کہہ رہے ہیں تو ختم نہیں ہوگا تو اس کا مطلب پھر نہیں ہوگا کیونکہ آپ سچوں کے سچے ہیں بادشاہ جی بسم اللہ کیجیے بادشاہ جی میں کہہ رہا ہوں بسم اللہ کیجیے اور بادشاہ جی آپ پھر دائیں بھی دیکھتے ہیں بائیں بھی دیکھتے ہیں بادشاہ جی آپ تو وہ ذات ہے جس کی آنکھ کی حرکت بھی اللہ کے حکم کی سوا ممکن نہیں ہے آپ ہما ینت کی مصداق ہیں آپ کا ہاتھ مار رمیتا ہے رمیتا اللہ کنا لا رہا آپ کوئی تیر پھینکے تو اللہ کہتا ہے محمد نہیں پھینکا میں نے پھینکا ہے آپ کچھ بولے اللہ کہتا ہے محمد نہیں بولتا میں بولتا ہوں بادشاہ جی آپ کی زبان بھی اللہ کی آپ کا ہاتھ بھی اللہ کا آپ اللہ کے حکم کے بغیر تو کبھی آپ نے انگلی سے خارج تک نہیں کی پھر آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں وجہ کیا ہے مجھے بھی تو بتائیے تاکہ میرے دل کو چھلی ہو جائے فرمایا جابر پہچان میں کریمہ زہرا کا کریم بابا ہوں جب تک تیرے دونوں بچے نہ آئے محمد کیسے کھائے اب کے جواب مولا آپ کے ہاتھ سے صدقہ اللہ آپ کی زندگی رات سنا رہا ہے میرے بھائی سرکار شکریہ جب تک تیرے دونوں بیٹے نہ آئے مصطفیٰ کیسے کھائے میرے محترم سامعین بھائی جان جوش میں گراہ میں کھڑے ہوئے ہیں آپ نے بابا کی مجھے یہ بتائیے مجھ جیسا جاہل انسان سمجھ گیا کہ سرکار کا مطلب کیا ہے آپ کا کیا خیال ہے جناب جابر نہیں سمجھ ہوں گے خدا کی قسم یہ جنگ لے کے اٹھے نعرہ تکبیر یہ عرب میں خوشی کی علامت تھی جب سرکار نے نعرہ لگایا نا جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نعرہ لگایا تو بیوی نے اگر میری آواز میری ماں بہن کو جا رہی ہے تو بیوی نے کچن کی کھڑکی کھولا اور کھڑکی کھول کے کہتی ہے جابر میں مانتی ہوں کائنات کی سب سے بڑی خوشی میرے بیٹے میں ہے میں ایک ماں ہوں نا تجھے پتہ ہے نا میرے اندر کیا چل رہا ہے خوشی ہے کہ سید آئے ہیں لیکن اندروں پہ میں مہم کی ہے نا میرے تو دو ہی تھے نا اور دونوں بھائی دونوں کی تازہ لاشیں اندر پڑی ہیں اور تو باہر لٹیاں ڈال ڈال کے نعرے لگا رہا ہے جابر ہو کیا گیا ہے کہتا خبردار لوگ کہتا شیعہ نبی پہ تھوڑا بولتے ہیں علی پہ زیادہ بولتے ہیں میں علی کا مولا نبی پڑھ رہا ہوں ہر حلالی بول کے بتائے گا کہ ہم پاک علی سے کتنا افضل پاک مصطفیٰ کو مانتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ شیعوں کا مذہب اصل مذہب ہے یہ کفر نہیں ہے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے کیا کہا اندر دو لاشیں پڑی ہیں آپ باہر لٹیاں ڈال کے نعرے کر خبردار اپنا کہنا اندر دو لاشیں ہیں جلدی کر کنڈی کھول کپڑا ہٹا اور بس جا کے اتنا کہہ دے اٹھو تمہیں وہ بلا رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی چھوڑ نہیں مارا آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے جناب سیدنا آپ کی ڈیوٹیاں نہیں بنا دی چلا رہا ہے آپ کی دعاؤں کے صدقے میں ملتا ہے بابا جی خبردار امن بھائی اپنا کہنا اندر لاشیں ہیں صرف جا کے اتنا کہتے اٹھو تمہیں وہ بلا رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بابا جی یہاں باٹا پور لاہور میں خمسہ پڑھتا ہوں وہاں ایک سوال آیا میرے پاس بھائی چلے کوئی باتیں نہیں تو آتا تو کوئی بات نہیں وہاں سوال آیا اہل حدیثوں کی طرف سے وہاں شیعہ سنی کم ہے اہل حدیث بھائی زیادہ ہے اور خمسے میں آتے ہیں مجھے 500 روپے پڑتے ہوئے اب میں ان کی شکلوں میں واقف ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اگر آپ کو ڈاؤٹ لگے تو آپ کامرٹ ڈی اے سے فون کر کے پوچھیے کہ زیادہ مجھ تو بھائی یہ پڑھ کے کیا ہے کیا یہ بات سچی ہے کیونکہ محلہ اس کا تھا سوال ہوا انہوں نے کہا جی ذرا غور سنیے گا انہوں نے کہا جی سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ شیعہ خطیب ہیں طالب علم میں جی الحمد للہ میں شیعوں کا نوکر ہوں کا سوال یہ ہے کہ نام ایک لینا ہے دو نہیں لینے ایک کوئی نام لینا ہے کیا یہ بتاؤ کہ پوری کائنات میں
سب سے بڑا سچا کون ہے؟ پاجی بابا جی شرط کیا ہے؟ نام کتنے لے ہیں؟ دجا نام ایک لینا ہے. جیسے آپ نے کہا میں نے کہا جی حسین کے نام پاک رسول وہ کائنات میں سب سے بڑے سچے ہیں. اگوں کی اندر مجھ بھائی صاحب پھر فرق ہی رہ گیا. ہمارے بھی کچھ پیر ہیں کچھ آپ کے پیر ہیں. رسول تو ہو گئے سانجے رسول تو مشترکہ ہے. کچھ پیر ہمارے ہیں کچھ پیر آپ کے ہیں. اور ابھی آپ نے کہہ دیا کہ سب سے سچا بڑا رسول ہے کہ گل تو مک گئی نا. میں نے کہا تم جو سننا چاہ رہا ہے نا بغیر پرچے کے وہ بھی سن لے. کہتا کیسے؟ میں نے کہا اس میں شک ہی نہیں, نو ڈاؤٹ نو ڈیبیٹ کہ کائنات میں سب سے سچا میرا محمد ہے. اب رہ گئی شیعوں کے پیر کی بات تو پڑھ قرآن. سارے بولے کیسے؟ میں نے کہا جو کائنات میں سب سے بڑا سچا تھا ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی. آپ کو سلامت رکھے بھائی. جی سب کے نام بھائی بہت شکریہ بھائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو کائنات میں سب سے بڑا سچا تھا سب کے نام ایک دم سے کچھ سچوں کی بس اتنا جا کے کہہ کے اٹھو. تمہیں وہ بلا رہا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ. بابا جی بیوی اندر گئے کپڑا ہٹایا کہا اٹھو. وہ سید بلا رہا ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. بس یہ کہنا تھا. دونوں بچے اٹھے. لبیک 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 یا رسول اللہ. ذرا منظر کشی بنانے کے لیے کیونکہ یہاں پہ سید بھی تشریف فرما ہے منظر کشی بنانے کے لیے ایک سین بنانے کے لیے تاکہ بچوں بھی سمجھیں میں آپ کو کچھ ایسا منظر پیش کرتا ہوں. یوں بیٹھ تھا یہ ماں کھڑی یوں دو بچے اٹھے لبیک یا رسول اللہ. سامنے ماں یہ مین دروازہ کمرے کا اور یہاں پر پاک سید تشریف فرما ہے. صحابہ کرام ساتھ ہیں. سمجھ آ گئی ذرا آ بیڑ ہے آ کمرہ ہے آ میں. ایک بات تو بتائیے اصول دین افضل ہے کہ فروع دین؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیوں؟ کیونکہ اصول دین کا تعلق ہے عقیدے سے. عقیدہ صحیح ہوگا تو نماز قبول ہے. اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو چکر ہے حج نہیں ہے. عقیدہ صحیح نہ ہو تو بھوک ہے روزہ نہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے جواب دیا صحیح جواب دیا کہ اصول دین افضل ہے. ابھی تک جو میں 20 25 30 میں جتنا مجھے ہو گیا آپ کو پتا ہوگا کتنا ٹائم پڑا ہے ابھی تک میں پڑھا ہوں یہ سارا فروع دین تھا. اب فکرہ آپ کا پتر آپ کا نوکر آپ کا بھائی پڑھنے لگا ہے اصول دین کا. اس کا مطلب ہے اگر کسی حلالی نے پہلے مجھے اتنی داد دی ہے نا اب اس کا حق بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے پڑھ رہا تھا فروع دین اب پڑھنے لگا ہوں ناخن برابر شک ہو جو چور کی سزا میری. شیعہ ماں کا بیٹا یہاں بیٹھ کے نہ بولے بٹوا نہیں دوں گا. وہ جانے شاہ جانے تو راہ جانے. ابا سید عمر کے سنوں نہیں بتا. اماں سید ساڑھے گھر. اماں سید اماں بے پتروں کی ہو آج یہ کیا کر اماں سید اماں سید جے ماں شیعہ تے دوسری نہ کری کہا اماں تیرے اماں ہونے کی قسم جہاں ہم مر کے گئے تھے وہاں بھی یہی بیٹھے تھے. کون بلائے سردار بھائی کس نے بلائے سنی ہے سب کے جانا جس کو پتا ہے میں بلائے دلی پڑھ رہا ہوں سر اٹھائے بھی وہ چلا رہا ہے. اماں مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہاں کے بادشاہ بھی یہی ہیں اور اماں وہاں کے شہنشاہ بھی. اتنے میں جناب جابر آئے دونوں بچوں کو پکڑا اپنے پتروں کو پکڑ کے سیدھا رسول کی بارگاہ میں ساگن پڑا ہوا ہے دھواں نکل رہا ہے. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ کب سید کھائیں اور ہماری باری آئے کیونکہ ان کی باری بعد میں نا یہاں تک کہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو سیدوں کے بعد آئے. لگ جائے صحابی میرا خیال ہے گجرات علاقہ تھا سیالکوٹ کا گجرات لاتا وہاں میں ابھی خطاب کر کے آ رہا ہوں. تیسری چوتھی مجموعہ تھی پہلے جانپور جٹا میں تھی ایک تھوڑی بات تو رہ گئی ہے علامہ بن جانا ٹھیک ہے. تھوڑے بات نہیں آ کہ ساڈا کھ نہیں رہا یعنی جو بندہ تھا وہ مس ہو گیا تو وہاں چونکہ دو تھے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نکلاں گا میں تو آنا نہیں ٹھیک ہے. اچھا مالک آپ کو سلامت رکھے. اب میں نے فکرہ کہا بڑی بڑی رہی ملی یہ ایک بزرگ عالم کا فکرہ ہے. کیا
اگر میرا ساتھ دے کے تو جملہ کہوں گا. کہتے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. یہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں. ہمارے بزرگ عالم دین دنیا سے جا چکے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے جو 100 اور 1000 کا فرق دیکھیے 100 اور 1000 کا فرق کیا ہے. وہ فرماتے تھے جو صحابی کو برا کہے اس پہ 100 بار لعنت, جو برے کو صحابی کہے اس پہ 1000 بار لعنت. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. تو جناب جابر اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے پاک شریف کی بارگاہ میں بلا تشبیہ, بھائی آپ چاہیے میرے مصطفیٰ نے یوں دیکھا, بلا تشبیہ یوں دیکھا. جابر خوش ہیں بادشاہ جی, جب سے پاک سید کی جتی میرے بیڑے میں آئی ہے نا, ہائے ہائے خوشیوں کو تو ڈھیر لا کے. کہ جابر ایک بات تو بتا. جی بادشاہ جی یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ کہا بادشاہ جی آپ میرا بڑھا جے یا اب جو شروع سے میرے سے بیٹھا ہے کنجوسی نہ کرے وہ ضرور بولے. فرمایا اچھا یہ تیرا بڑا بیٹا ہے یہ تیرا چھوٹا؟ جی بادشاہ جی. فرمایا ایک بات تو بتا. جی بادشاہ. فرمایا سوچ کے بتا یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ کہا بادشاہ جی یہ آپ کا بڑا بیٹا پاک حسن ہے, یہ آپ کا چھوٹا بیٹا پاک حسین ہے. کہا جابر جی سید. فرمایا غور سے سن دھیان سے. جی مرشد نوکر حاضر. کہا یہ جو میرا حسن ہے نا یہ جوان ہوگا. اچھا بادشاہ. میرا حسین بھی جوان ہوگا. اچھا بادشاہ. میرے حسن کی شادی ہوگی. ٹھیک ہے بادشاہ. میرے حسین کی بھی شادی ہوگی. اچھا بادشاہ. اللہ میرے حسن کو دے گا بیٹی جس کا نام ہوگا فاطمہ. اللہ میرے حسین کو دے گا بیٹا جس کا نام علی ہے, شیعہ اسے سجاد کہیں گے. اچھا بادشاہ ادھر سے حسن کی فاطمہ بڑی ہوگی, ادھر سے حسین کا علی بڑا ہوگا. جنہوں سمجھ آئے بولے اللہ میرے بیڑے میں پھر سے علی اور فاطمہ کی شادی کرے گا. ہائے ہائے خدا آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کو سادات کا پاک شجرہ بتا رہا ہوں کہ سید کیسے درخت سے ہوتے ہیں, وہ آپ کو پاکیزہ درخت اور شجرہ بتا رہا ہوں. اچھا ادھر سے حسن کی فاطمہ حسین کا علی یعنی مولا سجاد بڑے ہوں گے, ان کی شادی ہوگی. اچھا بادشاہ پھر اللہ انہیں ایک بیٹا دے گا. اچھا بادشاہ اس کا نام محمد ہے, تورات میں باقر لکھا ہے, معصوموں میں 7واں ہے, اماموں میں 5واں ہے. اچھا بادشاہ پھر وہ 5واں پیر تیرا 5واں محمد جوان ہو کے بازار میں تجھے ملے گا. اسے متھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ نانا سلام کہتا تھا. اسے متھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ نانا سلام کہتا تھا. اللہ جانے میری ہو رہے میں تو ترس کر لوں کہ یار گرمی سے مولوی لگا تو پانی بھی آ گیا ہے. اللہ جانے آپ کیسا انصاف کرو گے. میں نے جملہ کہنا ہے آپ کی دعا کی ٹھنڈک آئی تو پھر پانی پیوں گا, ورنہ میں پانی بھی تو نہیں پینا. میں بھی بڑا لاڈلا تھوڑا نوکر. سر اٹھائیے اور جملہ سنیے. کہا وہ 5واں امام محمد باقر علیہ السلام جوان ہو کے تجھے بازار میں ملے گا. متھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ نانا رسول سلام کہتا تھا. جس کی ماں شیعہ کو جملہ کہا جائے ہو نہیں سکتا. کہ جابر جب تم میرا سلام باقر تک پہنچائے گا تیرا ہاتھ کانپے گا اور تو پٹ کے کہے گا میں بادشاہ پہلا بھی محمد تھا آخری بھی محمد ہے. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. میں بسم اللہ کرا چونکہ وہ دکھنے میں مجھ جیسا, بابا جی کو فون آیا میرے کو دیکھیے, وہ صورت میں مجھ جیسا, وہ سیرت میں مجھ جیسا. حتیٰ کہ جابر جب تو اس کے قریب ہو کے خوشبو سونگے گا نا تو بالکل وہی خوشبو آئے گی جو مجھ محمد کے بدن اطہر سے آتی ہے. میں جملہ پڑھے تو سنو نعرہ مارے ہیں, لیکن خدا کی قسم جابر کی کیفیت کیا تھی, منہ کھلتا کیا اس کا, پورا منہ کھل کے حیرانی کیا تھی. یا رسول اللہ میرے لکھا ہے بسم اللہ. جملہ آخری ہے میرے بارے دائم آئے. یا رسول اللہ لجپال بادشاہ, حسن بچہ ظاہراً, حسین بچہ, یہ بڑے ہوں گے جی, ان کی شادیاں ہوں گی جی, ان کے بچے ہوں گے جی, سید زادی کی شادی سید سے ہوگی جی, پھر اللہ ان کو بیٹا دے گا جی, نام محمد باقر ہوگا جی, پھر وہ جوان کے بازار میں مجھے ملے گا. میرے اللہ جب پیر پیرا میری زندگی اتنی لمبی کر میں جابر نے تیرے باقر کی زیارت کرنی ہے. واہ 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 واہ. یعنی حسن ہے تیرا دوترا, پنجابی میں بچے بھی سمجھے, حسن ہے تیرا دوترا اور تیرے دوترے کا دوترا ہے مولا باقر. حسین ہے تیرا دوترا اور حسین کا پوتا ہے محمد باقر. یعنی ابھی جو خود ظاہر بچے ہیں ان کا پوتا اور نواسا, اور وہ بڑا ہو کے مجھے ملے گا. میرا پیرا
میری زندگی ایڈی لمبی کر چلی. اب میں چیک کروں گا آپ مولوی کے زور پہ بولتے ہیں یا لفظوں کے زور پہ بولتے ہیں. سرکار مسکرائے اور مسکرا کر جابر پہچان میں کریمہ زہرا کا کریم بابا ہوں. تو مجھ سجد کے ادب میں 2 بچوں کی موت پر صبر کے سانس لیتا رہا. میں تیرے سال بڑھا تھا. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں. بسم اللہ بابا جی. ادب کے سانس لیتا رہا. میں تیرے ساتھ نام نہیں لوں گا, آپ خود سمجھیں گے. ایک بندہ آ گیا سامنے. آہو جی ہوں تو لڑیاں پانا حق بنتا ہے. آپ سمجھ رہے کون ہے؟ پتر بھی لب گئے تو عمر بھی لمبی ہو گئی. تجھے بیٹے بھی واپس مل گئے اور تیری زندگی بھی لمبی. اب تو حق بنتا ہے بھائی جناب مجلس دھیان ہے. جو کہتا ہے کہ مولوی ذاکر وہ ہوتا ہے جو موضوع پڑھے. اب میں چیک کرتا ہوں کہ مغل چیک موضوع کیسے سنتا ہے اور کیسے یاد کرتا ہے. آہو جی حق بند ہے ہوں تو لڑیاں پانا حق بند ہے. لڑیاں ڈالو نعرے مارو پتر بھی لب گئے عمر بھی لمبی ہو گئی. جناب جابر اس کی آنکھوں میں آ کے لگا چپ کر. میں اس لیے تو خوش نہیں ہوں کہ میری زندگی لمبی ہو گئی. کہا کیوں خوش ہے؟ کہا میں تو خوش اس لیے ہوں پہلے میری زندگی انسانی زندگی تھی اب میری زندگی قرآنی زندگی ہے. کہا قرآنی زندگی کیسے؟ کہا چپ کر. انہیں قرآن سے پڑھا نہیں محمد جو دے اسے آپ کو سلامت رکھے. میں سب کے جا رہا ہوں اور میرا نبی جس سے روکے اسے رک جاؤ. اگر آپ کو یقین ہے اس آیت پہ اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ مسلمان شیعہ بیٹھے ہو سارے, یہاں کوئی ہندو سکھ تھوڑی ہے, سارے مسلمان قرآن کے ماننے والے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے محمد جس سے روکے اس سے رک جاؤ. قرآن کھول کے ممبر پہ رکھ. میں بھائی جان جہاں مجھے بٹھایا تھا وہاں سے میں تازہ وضو کر کے باوضو کھڑا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے, انسان ہوں, کوشش ہوتی ہے کہ میں کبھی بھی مجلس بغیر وضو نہ پڑھوں. مجھے وضو کی قسم, مجھے شریعت محمدی کی قسم, میرے محمد نے روکا تھا. خبردار میرے حسین کو تماچے نہ مارنا. مجھ کو حسین کا رونا برداشت. اگر آپ مجھے کہیں کہ زیادہ مجتبی کہاں لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ترمذی شریف کتاب ہے ہمارے بھائیوں کی 6 صحیحوں میں سے ایک. اس میں لکھا ہے کہ فرض کیجیے سرکار دو عالم ایک نماز پڑھاتے ہیں نا ظہر کی, فرض کیجیے 8 منٹ میں. سرکار نے 4-5 منٹ میں نماز کر دی تھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ایک نماز کو 8 منٹ آرام سے پڑھتے ہیں, آج آپ نے عادت سے ہٹ کے بہت جلدی کی, وجہ کیا تھی؟ الفاظ سناؤں میں ترمذی شریف کے الفاظ سناؤں اپنے بھائیوں کی صحیح کتاب کے. سرکار فرماتے ہیں سمعت صوت بکائے صبی, میں نے سجدے میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنی. فظننت انہ الحسین, مجھے یہ لگا کہ وہ میرا حسین ہے, اس لیے میں نے اللہ کی نماز جلدی ختم کی کیونکہ مجھے حسین کا رونا پسند ہے. اتنے میں سخی نے مصلی چھوڑا. رسول اعظم جس کی جتی کا صدقہ کائنات بنی ہے وہ رسول مصلی سے بھاگتے ہوئے مشرق کے گیٹ تک آئے. حسین کو اٹھایا, ایک گھوڑا منگوایا گیا اور فرمایا میرے حسین کو گھوڑے پہ سوار کرو. جیسے ہی پاک حسین نانا کے ہاتھوں سے دیکھیے یوں گھوڑے پہ سوار ہوئے, صحابہ نے بخن بخن کہہ کے رسول کو مبارکباد دی. کیونکہ یہ عرب میں بہت بڑا کام سمجھا تھا جب کوئی مرد چھوٹی عمر میں گھوڑے پہ بیٹھتا. جب صحابہ نے مبارک دی ہے نا تو مبارک دینے کے بعد حیران رہ گئے, پتہ کیوں؟ زارو قطار مصطفیٰ رو رہے تھے. صحابہ نے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ یہ خوشی کا ٹائم ہے, آپ رو رہے ہیں. جدی اماں شیعہ ایک کری ہائے ضرور کرے. سرکار فرمایا مجھ میں اور تجھ میں یہی فرق ہے, تم اسے چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو, میں اسے گرتا ہوا. میری آنکھیں وہ منظر دیکھنا. بسم اللہ. میرے بھائی نے مجھے حکم دیا ہے شبیر الجنہ کا, تو میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ میں سوائے 10 محرم کے مضمون نہیں پڑھتا, جو کہ آج حکم یہی ہے. اس لیے آپ کی اجازت سے میں 2 جملے تیاری شاد کے پڑھتا ہوں. اگر تو آپ نے برداشت کی ہے تو پورا پڑھوں گا, ورنہ آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ پہلے سے یہ منظر بنا ہے, آپ کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں. جہاں تک مجھے لگا کہ یہاں تک کافی ہے میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا, آپ کو سلام کر جاؤں گا. اس سے پہلے کہ میں مسائل کی روایت شروع کروں جولی اٹھا کے آپ سے سوال کرتا ہوں. اگر جناب کو میرے جملہ صحیح لگے تو مجھے ہاں نہ میں جواب دیجیے. بابا جی شاہ جی کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب انسان پہ چاروں طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے پھر اسے ماں بڑی یاد آتی ہے؟
جی بسم اللہ کرام مولا بھائی تیری کو قبول فرمائے. آپ بالکل رونے کو تیار بیٹھے ہیں. آج 18 جیٹ ہے, 10 محرم سے کم نہیں ہے. کوئی بھائی جھجک محسوس نہ کرے, آج کھل کے روئیے تاکہ پاک زہرا آپ کو دعا دیے بغیر یہاں سے نہ جائے. ہر بھائی بغیر جھجک کے روئے. آج کے دن کو 10 محرم آپ نے سمجھنا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب ہے میرا جواب سوال ٹھیک تھا. میں پھر دوہرا کے جملہ کہتا ہوں, اور یہیں سے مجھے سمجھ آ جائے گی کہ جناب نے عرصے کے لیے آج کتنی تیاری کی ہے, کتنا سوچا ہے کہ آج ہم نے فرزند زہرا کو رونا ہے. میں جملہ پھر دہراتا ہوں. جب انسان پہ چاچا جی ہر طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے بھائی جان, پھر اسے ماں یاد آتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, علی کے ولی اللہ کی قسم, اصغر کو دفن کر کے دامن جھاڑ کے مدینے کی طرف منہ کر کے اونچا رو کے حسین کہتا ہے اماں میں تھک گیا. بسم اللہ, میں بسم اللہ سب کے جانا. اماں مجھے نہیں بسم اللہ کرا. مولا آپ کا شادی غصہ قبول فرمائے. اماں مجھے پیاس کھا گئی, اماں میں تھک گیا. جب کہا نا اماں مجھے پیاس کھا گئی, مغل چک والوں رونے والوں میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ کا وضو ہو گئی, ہر آنکھ سے پانی نکل آیا, ہر آنکھ سے وضو ہو گیا آپ کا. اب عشق نواز کتنی پڑھنی ہے کتنی سننی ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. عزادارو جب کہا نا اماں مجھے پیاس کھا گئی, لکھا ہے کہ اچانک پانی کا بھرا ہوا جام حسین کے سامنے آیا. 10 بزرگوں نے ہائے کی ہے, نوجوان چپ ہے. نوجوانوں آپ کو پتا ہے یہ بزرگوں نے ہاں کیوں ہائے کی؟ کیونکہ یہ سوچ رہے ہیں یار حد ہو گئی, پانی آیا بھی تو اصغر دفنانے کے بعد آیا. میرے مولا نے یوں دیکھا, یوں دیکھ کے میرے مولا کہتے تو کون ہے؟ کہتا ہے اجنبی ہوں, مسافر ہوں, یہاں سے گزرا, پانی ملا. امام فرماتا ہے یہاں ہر کوئی مجھے مار رہا ہے, یہاں لوگ مجھے سلام کے لائق نہیں سمجھتے, تو پانی لا کے کہتا ہے بس یوں ہی لے آیا. اصل بات بتا وجہ کیا ہے؟ تو جی اس نے وجہ بیان کی ہے 18 جیٹ, اصغر اکبر کی لاشیں, عباس کے کٹے بازو, قاسم کے ٹکڑے, یہ سارا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. وہ کہتا ہے اصل بات یہ ہے جب تو نے کہا تھا نا اماں مجھے پیاس کھا گئی, تیری آواز میں کوئی درد ایسا تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا, مجھ سے چلا نہیں گیا. میں نے جلدی سے بیگ سے گلاس نکالا اور میں پانی بھر کے لے آیا. اور ایک وجہ اور ہے, اگر تو سن لے. امام فرماتا ہے بتا کون سی وجہ؟ جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہوئے بالخصوص. کہا دوسری وجہ کیا ہے؟ کہا دوسری وجہ یہ ہے, یہ جملہ ہائے کر کے سنا دے. کہا دوسری وجہ یہ ہے میں امتی ہوں مدینے والے مصطفیٰ کا, میرے محمد کا فرمان ہے جب کوئی زخمی پانی مانگے نماز توڑ کے بھی اسے پانی پلانا چاہیے. اور زخمیاں تو عجب رنگ کا زخمی ہے, تیری پوری قمیض بھی خون میں ڈوبی ہوئی ہے اور تیری داڑھی پہ بھی خون لگا ہوا ہے. سارا مغل چکا ہائے کرے, ہائے واجب ہے اس جملے پہ. کہتا ہے قمیض بھی خون میں, داڑھی پہ بھی خون. دل کرتا ہے ماتم کر کے جملہ کہوں, اسے کیا پتا قمیض والا خون اکبر کی برسی کا ہے, بھائی جان داڑھی والا خون اصغر کے دین کا ہے. بابا جی بسم اللہ, اللہ آپ کا پرسہ ضرور ہے. اسے کیا پتا تھا؟ حیران ہو کے کہتا ہے اس لیے پانی لایا. امام رو کے کہتے ہیں اللہ تجھے جزائے خیر دے, لے جا, میں نے پینا نہیں. کہتا ہے زخمیاں ابھی تو کہہ رہا تھا اماں میں پیاسا ہوں, اماں مجھے پیاس کھا گئی, اب جب میں پانی لایا ہوں تو کہتا میں نے پینا نہیں, مجھے وجہ بتائے گا؟ امام فرمائے ایک شرط ہے. کہا کون سی؟ امام فرمایا اگر میں تجھے وجہ بتاؤں وعدہ کر میدان چھوڑ کے چلا جائے گا. میں بسم اللہ کرا بھائی جان, اس کا واسطہ دیکھنا اور اپنی ہائے دیکھنا. کہتا ٹھیک ہے تو بتا, میں چلا جاؤں گا, تیرا میرا مدینے والا مصطفیٰ ضامن ہے. معصوم فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے پانی کا جام. امام فرمایا وہ سامنے دیکھیے, اتفاقاً حدیث بھی لکھی ہے حسین بن وانا میں. امام فرماتا ہے وہ سامنے کیا ہے؟ کہتا ہے ٹیلا, ڈبا. امام فرمایا جام لے جا, وہاں سے ہو کے آ جا, تجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ غریب پانی کیوں نہیں پیتا, جس کی ماں شیعہ وہ ہائے کے بغیر ماتم کے بغیر. یہ جملہ سنے جو ہی وہاں پہنچا, اس نے کچھ دیکھا بھائی, اس نے بھرا ہوا جام زور سے مٹی میں پھینکا, منہ پہ ماتم کر کے مولا حسین کا داؤ زخمیاں پانی والی گل چھڈ, دعا مانگ. امام فرمایا دیکھا کیا ہے؟ کہتا کوئی 18 سال کا جوان ہے جس کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے, اس کی تعلیم داری بھول رہی ہے. کہتا مجھے وحدہ لا شریک کی قسم اللہ کی بھری کائنات میں نے اتنا سوچ دی. بسم اللہ, حوصلہ حوصلہ حوصلہ, اتنا سونا جوان میں نے اللہ کی بھری کائنات میں آج تک نہیں دیکھا. مجھے پتا ہے میرے محترم مجمع میں سید بھی بیٹھے ہیں,
میرے پردے میں میری مرشدادیاں بیٹھی ہیں، باقی جتنی ہیں وہ میری مائیں ہیں، کچھ سیدات ہیں میری مرشدادیاں ہیں، اور یہاں اس مجمع میں بہت سارے مومن ایسے ہیں جن کے اولاد جوان ہے۔ اللہ علی اکبر کے زخمی سینے کا صدقہ آپ کے بیٹوں کی مولا حفاظت فرمائے، مہربانی کرا دے، جتنے پیو بیٹھے ہو نا ایک کاری اچھی ہائے کرا دے۔ امام فرمایا دعا کون سی؟ کہتا ہے دعا مانگ، اس کی برچی سے پہلے اس کی ماں بھی مر گئی ہے۔ صدقے جانا، صدقے جانا، صدقے جانا، مولا تیرا پرسک میں آج 18 جیت ہے، کوئی بھائی ہائے کیے بغیر ایمان باقی سمجھ ہے۔ آج بطول پوری دنیا کا چکر لگا کے پوچھ رہی ہے، کسی نے میرا حسین دیکھا ہے، کسی نے میرا شفیع دیکھا ہے؟ آج دن 18 جیتتا ہے، یہ 10 محرم سے کم نہیں ہے۔ اس کی مرضی سے پہلے میری بات آ رہی ہے، عبادت ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں روز کی نہ کہنے کی، آپ نے ہائی میں کمی نہیں کرنی، آپ نے مائک کا اعتبار نہیں کرنا، کل دعا کا اس کی ماں بھی مر گئی ہو، اس کا باپ بھی مر گیا، میرے مولا کے ہاتھ پر خون تھا اور عسکر کی قبر کی ریت تھی، یوں ہاتھ نہ شبیر مولا یوں دیکھا، اسے دیکھ کہتے ہیں کہ اگر میں کچھ کہوں کیا تو میری بات پہ یقین کرے گا؟ تیری غریبی تو صدقے جانا، ہو سکتا ہے میری آواز میری بہنوں تک نہ پہنچی ہو، میں مائک میں پھر کہوں، اگر میں کچھ کہوں تو میری بات پہ یقین کرے گا؟ سیدزادہ جبلا خان بابا جی اجنبی رو کے کہتا ہے تو جو کہے مجھے یقین ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے تو کسی سچی ماں کا بیٹا، تیرے چہرے کے اثار بتا رہے ہیں کہ تیرا چہرہ معصوم ہے، تیری زبان معصوم ہے، جھوٹ تیرے قریب سے کبھی نہیں گزرا، تو کسی پاکیزہ اور سچی ماں کا بیٹا ہے، جو تو کہے میں ماننے کو تیار ہوں۔ لو جی ایک کری میں پہلو پوچھا دینا پھر اسی جا جب کہا جو کہے میں ماننے کو تیار ہوں، شبیر تڑپ کے کہتے ہیں وہ جس کی پرچھی تجھے برداشت نہیں نا میرا سگا بیٹا ہے۔ میں مغلے جگ سے پوچھوں پٹ کے کہتا ہے زخمیاں اگر وہ تیرا بیٹا ہے جسے دفن کر رہا تھا وہ کون ہے؟ امام فرمایا وہ میرا 18 سال کا تھا، یہ میرا 6 ماہ کا ہے، وہ بھی پانی مانگتا ہوا چلا گیا، یہ بھی پانی مانگتا ہوا چلا گیا، اب تو ہی بتا، یہ سب کے جمع حوصلہ حوصلہ، تو ہی بتا جس کی اتنی سونی جوڑی دنیا سے پیاسی چلی جائے کیا وہ باپ پانی پینے کے لائق رہتا ہے؟ ایک انسان کو اگلا جملہ بڑا اوکھا ہے، پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ منبر کے ارد گرد یہ کیا ہے؟ کیا اسے دیکھنا عبادت ہے؟ اسے چومنا عبادت ہے؟ ایک مرتبہ میرے کہنے پہ عبادت کے لیے اسے دیکھیے، دیکھ لیا، اب اپنے پتر کا جملہ سنیے۔ رامو کہتا زخمیاں یہ تیرا 6 ماہ کا بیٹا ہے، وہ تیرا 18 سال کا بیٹا ہے۔ کہتا جب تو نے کہا تھا نا اماں میں پیاسا ہوں تو میں جام لیے جب دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں میں نے ایک لاشا دیکھا تھا جس کے ساتھ بازو نہیں تھا۔ جی میں سب وہ کون تھا؟ چیخ مار کے حسین کہتا ہے میرا سگا بھائی تھا، بڑا وفادار تھا، اسی کے سہارے میں نے بہنوں کو جنگلوں کا رخ کروایا تھا۔ پھر ہموں کہتا ہے زخمیاں وہ تیرا 6 ماہ کا، وہ تیرا 18 سال کا، وہ تیرا 30-32 سال کا کڑیل جوان بھائی اتنے قریبی رشتے ذبح کروا کے اب بھی تو صبر کا پہاڑ بنے کھڑا ہے۔ من انتا بتا تو کون ہے؟ تسا نہیں چلنا، تسا برداشت نہیں کرنا، بتا تو کون ہے؟ امام فرمایا یہ بتا تجھے وعدہ یاد ہے کہ اگر تو بتا میں چلا جاؤں گا، جنوں میرا اشارہ سمجھ آئے اچھی ہائے کرے، جسے مدینہ اور چھوٹی عید کا منظر یاد ہے۔ امام رو کے کہتے ہیں بتاؤں گا کون ہوگا بتا؟ فرمایا جنگلوں میں تجھے جس کی حدیثیں یاد ہے نا میں اسی کا نواسا حسین ہوں، اگر دارالمکانہ میں اسی کا نواسا حسین ہوں، زہرا کا بیٹا میں ہوں، علی کا لگتے جگر میں ہوں۔ تیرے ماتم کی قسم اس نے منہ پہ ماتم کیا اور ماتم کا کہتا تجھے تیری ماں کے زخمی بہنوں کا واسطہ میرے سامنے پردہ نہ ڈال، مجھے واضح کر کے بتا کہیں 18 والا تیرا اکبر تو نہیں ہے، کہیں 6 ماہ والا تیرا اصغر تو نہیں ہے، کہیں بن بازو حوصلہ حوصلہ اور بسم اللہ حوصلہ، کہیں بن بازو والا تیرا باس نہیں ہے۔ امام فرمایا تو بالکل صحیح سمجھا۔
اب تیرا وعدہ تھا نا بھائی کہہ رہا کہ ساتھ دے، تیرا وعدہ تھا نا، تیرا وعدہ تھا، تو چلا جائے گا، اب چلا جا میری مغل چک کے رونے والوں حلال لا دو۔ الحمدللہ کثیر مجمع پورا گاؤں ٹوٹ کے یہاں آیا ہوا ہے 18 دن کے پرسے کے لیے، حال بھی فل ہے، گلی میں بھی لوگ کھڑے ہیں، مجھے گواہی دیجیے، مجھے گواہی دیجیے مولا حسین کی مجلس کر کے گواہی دیجیے۔ آپ کے سامنے ذاکر کہتے ہیں نا کہ یہ جملہ میری ذاکری کا اوکھا جملہ ہے۔ آج آپ کا پتر آپ کو بتائے گا کہ میری 10 سالہ ممبر میں اور 15 سالہ پڑھائی، 25 سال میں میری ذاکری میں سب سے اوکھا اور مشکل جملہ کون سا ہے؟ شیعہ ہوتا ہی غیرت مند ہے، آپ کی برداشت سے باہر ہے۔ آج ایک اوکھا جملہ کہتا ہے وہ 18 کا بیٹا، یہ 6 ماہ کا بیٹا، وہ 32 کا بھائی، اشارہ کر کے کہتا ہے اے اوکھا جملہ ہے، اشارہ کر کے کہتا ہے مولا بتا اگر تو حسین ہے تو یہ خیمے کس کے ہیں؟ جب کہنا یہ خیمے کس کے ہیں؟ شبیر نے ہاتھ پکڑا رو کے کہتا ہے اشارہ نہ کرو میری بہنیں جنگل میں آ گئی، اشارہ نہ کرو فاطمہ گاندیا جی سب کے جانا، علی کی بیٹیاں، محمد کی بیٹیاں جنگلوں میں، اشارہ نہ کر یہ میری بہنیں بیٹی میں خیمے ہیں۔ اگر دارو یہ سنتے ہی آخری جملہ یہ سنتے ہی اس نے اپنی پیشانی حسین کی جوتی پہ ٹیکی۔ میرا دل کرتا ہے ایک رسال لگو تو ہمیں بھی جملہ سنانا چاہیے۔ سمجھ گیا نا مولا حسین ہے اور یہ ماننے والا تھا۔ اس نے اپنا ماتھا شبیر کے قدموں پہ ٹیکا اور دونوں پاؤں چوم کے کہتا ہے مولا یہ کیسی قیامت آ گئی، مولا یہ کی بن گیا؟ میرا دل کرتا ہے میں اتنے چھٹ کے نہ مائنس تھوڑی زبان جملہ آکھاں، میں آپ پڑھا ہویا تھا اس جملے میں آپ پڑھا ہویا دل کرتا ہے تھوڑی زبان چاہتا لکھا ہے جب یہ نیچے گرا ہے نا اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا، ان دل کرتا ہے مولے چک کے زبان سے پڑھا، ہاتھ ڈال کے حسین کہتے ہیں میرے نال لگ کوئی میرا کوئی نہیں ہو رہا گیا، نہ میرا اکبر رہا، نہ میرا قاسم رہا، نہ میرا عباس رہا، اور میرا کوئی نہیں رہ گیا، میرے نال لگ میرا کوئی نہیں رہ گیا۔ جب میرا کوئی نہیں رہ گیا کہا مولا ایک بات تو بتا، کہا پوچھو، کہا مولا یہ بتا کیا میرا خون پلید ہے، کیا میرا عقیدہ غلط ہے؟ امام فرمایا جو حجت خدا کے قدموں پہ اپنا ماتھا ٹیک دے اس کا خون بھی پاک ہے، اس کا عقیدہ بھی پاک ہے۔ ہاتھ جوڑ کہتا پھر مجھے اجازت دے میں گردن کٹوا کے تیری جُتی پہ نثار کروں؟ مجھے بار بار کیوں کہتا یہاں سے چلا جا چلا جا؟ سید زادیاں اجڑ گئی، میں بسن میں لے کے رہ گیا، مجھے بار بار کہتا چلا جا، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ ہائے ضرور کرے گا۔ امام سے پتا بتاؤ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ بتائیں کہ یہ بتا سوچ کے کیا تیرے گھر میں 4 سال کی بیٹی ہے؟ کہ جی مولا فرمایا تو کپڑا بیچتا ہے، جی مولا فرمایا 2 مہینے گھر سے باہر رہتا ہے، جی مولا فرمایا یاد کر آخری بار جب تو گھر سے نکلا تھا تیری بیٹی کمرے سے تیرے ساتھ سیڑھ میں آئی تھی، جی مولا اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، جی مولا تیری قمیض کا دامن اس کے ہاتھ میں تھا، جی مولا جنہوں نے پتہ ہے میں عقیل پہ پڑھنا ہو ماتم نہیں کرا دے، وہ تجھے کہہ رہی تھی نا بابا جلدی آنا تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا جلدی آنا تیرے حوصلہ بھائی کا ہاتھ پکڑا، بھائی کا ہاتھ پکڑا، حوصلہ حوصلہ بھائی حوصلہ، اسی ڈر سے میں کہتا میں آگے نہیں پڑھنا، ایک جملہ اور پڑھتا ہوں اس کے بعد میں مصاحب نہیں پڑھوں گا، آپ سے مہربانی ہے آپ نے مجھے برداشت کرنا ہے 1 منٹ جو ایک جملہ، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کی دل نازک ہے، ہمارا مقصد بندے مارنا نہیں ہے رلانا ہے، اگر آپ کی طبیعت آ ہی گئی ہے رونے پہ تو پھر جملہ کہوں مجھے غازی کے علماء کی قسم جہاں حسین گھوڑے سے گرا ہے اور جہاں قتل ہوا ہے 13 دربے چلی ہے اس میں 1.25 میل کا فاصلہ ہے، جان نہیں رونے پہ جی تیری مرضی ہے، مجھے پاک سکینہ کے پھٹے کانوں کی قسم 1.25 میل شمر بالوں سے پکڑ کے حسین کے قسم میں کبھی ٹوٹا ہوا نہیں رہا، کبھی ٹوٹی ہوئی تلوار اور کبھی نکیلے پتھر، ہر طرف سے لگتی زہرا کا لال، یہ بالوں سے حوصلہ یہ بالوں سے پکڑ کے کسوٹا ہوا 1.25 میل زہرا کے بیٹے کو بھائی آواز دے گا، زہرا کے بیٹے کو لایا، اس لیے میں شاد نہیں پا رہا تھا، اگر میں ضربے پڑھوں گا مر جائیں گے، اگر میں شاد پڑھوں گا مر جائیں گے، اشارہ کر کے میں اسی جملے میں جا رہا ہوں، کہا تیری بیٹی تجھے کہہ رہی تھی نا بابا جلدی آنا تیرے بغیر مجھے بہت اچھا نہیں لگتا، اس کے بعد میں کوئی نہیں پڑھنا تو نام انہوں رکھا جائے، جب سے تو بھائی بات نہیں کہا جب سے تو نکلا ہے نا ہر روز شام کے وقت مین دروازے پہ جاتی ہے، خالی گلی دیکھ کے بابا آج بھی شام ہو گئی، بابا تو آج بھی نہیں آیا، اور جو ہمیں روتا دیکھ کے ہنستے ہو بھائی بات لیجیے جو کہتے ہیں شیروں نے یہ کیا تماشا لگایا ہے، آج یہ بتاؤ ہمیں روتے کیوں ہیں؟ جو حسین اکبر
اکبر اور اصغر کی لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر امت کی بیٹیوں کا احساس کر رہا تھا، اس کے سامنے شمر سکینہ کو تماچے مارتا رہا۔ میں جملہ پڑھ کے چلا جاؤں گا، رات بستر پہ نہ رہے، میں سیدوں کا نوکر کیوں ہوں؟ ہر ذاکر کہتا ہے شام میں غریبہ کو ہر بی بی نے بالوں کا پردہ کیا اور ننھی سکینہ نے کہا بھیا میرے بال چھوٹے ہیں، میں کیا کروں؟